فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر نے یہ کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کی ناکام پروکسیز ہیں. مارکہ حق میں شکست کھانے والا بھارت پروکسی وار میں شدت لا رہا ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یہ بات منگل کو 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے ملاقات میں کی ہے اور خطاب بھی انہوں نے کیا ہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسعود خان صاحب، دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے یہ تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو بلوچستان میں فیلڈ مارشل گئے ہیں اور وہاں پر تمام ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے تھے، اور اسی چیز کی ابھی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے سب کو لوپ میں لے کر اور جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. تو بڑی اہم تھی اس کانٹیکس میں یہ ملاقات ان کی. جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ بلوچستان از 45% آف پاکستان، جہاں پہ ہر لحاظ سے مائنز اینڈ منرلس ہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے، اور اس کے علاوہ شارٹیسٹ انرجی کاریڈور ہے ساؤتھ سینٹرل ایشیا کو ہم دیتے ہیں گوادر کی وجہ سے امپورٹنس، اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس. اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے اور انڈین پراکسیز ہے جس کا مینشن فیلڈ مارشل نے بھی کیا ہے، اور فتنۃ الہندوستان وہاں پہ ایکٹیو ہے. افغانستان سے بھی آ رہے ہیں اور ایرانین سستان بلوچستان سے بھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کہ اوور آل دیکھیں کہ جو پاکستان آرمی ہے یا فرنٹیئر کور ہے، آلریڈی بلوچستان کے اندر ان کا ایک بڑا کردار ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، میرا بلوچستان میں بڑا ایکسپیرینس ہے، میں بڑا اثر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ یا اسکولس ہیں، کالجز ہیں، وہ FCC کی بھی ہیں یا آرمی کی طرف سے بھی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ پاکستان آرمڈ فورسز میں ہم جب کہتے ہیں پاکستان آرمی از اے نیشنل آرمی، آج پاکستان آرمی میں آلموسٹ اوور 40,000 بلوچ سرو کر رہے ہیں، اوور 1,000 کے قریب آفیسرز ہیں، اور بالکل وار آن ٹیرر میں شانہ بشانہ باقیوں کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں. اس تناظر میں دیکھا جائے تو بلوچستان کے لیے بلوچستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آرمی کی اور فیلڈ مارشل کی یا باقی جو ہمارے آرمڈ فورسز ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش ہے کہ تمام بلوچ کے لوگ ہیں جس طرح یہاں پہ تھے، چاہے وہ ڈیمیشن ہے، میڈیا کے لوگ ہیں، پارلیمنٹیرینس ہیں، یوتھ ہیں، ان سب کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بلوچستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور پھر اوپر سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی مدد، اور کیونکہ بلوچستان کے 99.9% لوگ محب وطن ہیں اور وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو جنگ ہے، یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، نہ صرف بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور ایلزویر، یہ قوم کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے. پاس میں بھی دیا ہے تو آئندہ فیوچر میں بھی دیں گے. نہیں بریسا، کافی حد تک کمی آئی بھی ہے. کچھ سالوں پہلے تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول سچویشن چل رہی تھی. اب تو ماشاءاللہ بہت چیزیں بہتر ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا یہ پراکسی وار ہوتی کیا ہے، اور ہمارے ہمیشہ جب پراکسی وار کی بات آتی ہے تو بلوچستان کا ذکر زیادہ کیوں آتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ پراکسی وار یہ ہے جب آپ خود فزیکلی، جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر ہے تو اس کے اندر یہ پراکسی وار آتی ہے. ہائبرڈ وارفیئر میں یہ ہے کہ آپ فزیکلی اس میں خود نہیں آتے. ایک دشمن جو ہے وہ مختلف ٹولز کو یوز کرتا ہے. پولیٹیکلی وہ یوز کرے گا آپ کو پریشر کرنے کے لیے، ڈپلومیٹکلی آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جس طرح سپورٹس کے میچز ہیں، وہ کہتے ہم نہیں کھیلتے ہیں جی، فلانی ہے، سو اینڈ سو، اس طرح کے تانے باتیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ FATF پہ چلے جائیں گے، ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، اور پھر ڈپلومیسی کو یوز کریں گے. ساتھ ساتھ پھر یہ کریں گے ٹیررزم کو بھی ایز اے ٹول کے طور پہ وہ یوز کریں گے تھرو پراکسیز. پراکسیز کا مطلب ہے آپ وہ جو لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، جو آلریڈی آپ نے کریٹ کیے ہیں یا پہلے سے موجود تھے، ان کو آپ فنڈ کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو یوز کرتے ہیں. سو انڈیا نے دیکھے 1950 کے بعد سے افغانستان میں اپنے پریزنس انہوں نے وہاں پہ انشور کیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد جو 20 سال تھے اشرف غنی اور کرزئی کے، اس ٹائم پیریڈ میں افغانستان کا ٹوٹل کنٹرول جو را کے پاس تھا. 34 صوبے تھے. جی بالکل، کانسلیٹ بہت زیادہ تھے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ 66 کیمپس بھی بنے ہوئے تھے. پھر پراکسیز کیا ہے دیکھیں، ایک فتنہ الخوارج ہے جس کا فوکس ہے خیبر پختونخوا، اور دوسرا ایک فتنہ الہندوستان ہے جس میں یہ BLA ہے، BLF ہے، اور BRA ہے، BRG ہے. یہ ان کا فوکس ہے
بلوچستان اینڈ کراچی. اور اس میں دیکھیں 2018 میں انڈین را نے افغانستان میں ایک تنظیم بنائی, ان کو کہتے ہیں براس, بلوچ شہزادی اجوی سنگڑ کے نام سے, جس میں انہوں نے یہ 4 تنظیمیں جن کا میں نے نام لیا BLF اور BRA BRG کو ملا کے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو پھر ایک مینڈیٹ دیا, ان کو ڈفرینٹ ٹاسکنگ کی. اور آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن بھی اس کی کڑی تھا, جس وقت وہ چابہار میں بیٹھ کے بلوچستان آتا رہتا تھا مبارک حسین پٹیل کے نام سے, پھر ان کو کنٹرول کرتا تھا, اور پھر وہ بہت بڑی کہانی ہے اس میں. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز ہے, مجھے بتائیں یہ جو پراکسیز ہوتی ہیں یہ ظاہر سلیپر سیلز کے ذریعے یا جو نیٹیوز ہوتے ہیں ان کو استعمال, جیسے آپ نے خود بھی بتایا, تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو کیسے یعنی الگ کیسے کریں ان لوگوں سے جن کے عزائم ہمارے ملک کے خلاف ہیں اور وہ لوگ جو ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا, تو یہ تاکہ شاید ان کو مین اسٹریم میں لایا جا سکے. اور ان کے کوئی نہ کوئی ٹائز, رشتہ داریاں, چیزیں تو ہیں, اسی لیے تو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہے. دیکھیں پہلے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی, بٹ ان حالات میں اسپیشلی جب آپ اس طرح کے ٹیررزم میں ہیں, پھر آپ کے اندر سے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, باہر سے بھی ہوتے ہیں, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ دشمن کون ہے دوست کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو ہمیشہ انیشیٹو دہشت گرد کے پاس ہوتا ہے, یا سوسائڈ کرتا ہے یا ایمبوش لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو دیٹس وائی آپ نے دیکھا کیجویلٹیز دوسری طرف زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دیٹس وائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہوتے ہیں. پھر جو لوکل جو ٹینٹیکلز ہیں, لوگ ہیومن انٹیلیجنس کو یوز کیا جاتا ہے, پھر اکراس دی بارڈرز چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں, تو کوشش کی جاتی ہے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم کی افواج پاکستان سیکورٹی فورسز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے جب آپریشن کریں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ یہ فتنہ الخوارج ابھی خیبر پختونخوا میں آ کے سول آبادی کے اندر چلے جاتے ہیں, ہیومن شیلڈ, بالکل جی ہاں ہیومن شیلڈ لیتے ہیں, پھر بچوں کو یوز کرتے ہیں. ہم نے پاس میں بہت ساری وہ بھی ویڈیوز دیکھیں, وہ بچوں کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان یا سیکورٹی فورسز ان پر فائر نہیں کریں گے. سو ان حالات میں ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ریڈکشن ضرور ہوئی ہے, اور اسپیشلی ہم توقع کرتے ہیں خاص طور پر افغانستان سے جو ریسنٹ ہماری وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہے, بیجنگ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کے فارن منسٹر ریسنٹلی گئے ہیں, پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی ہو کے آئے ہیں, تو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے ڈیمانڈ سے افغان گورنمنٹ سے, کہ وہ جو ہائڈ آؤٹ سے اس کو ڈسمنٹل کریں, اور اب انہوں نے کچھ ایکشن سٹارٹ کیے ہیں. سملرلی ابھی ایرانین پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں, تو آلریڈی ان سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ سیستان بلوچستان میں سے بھی, وہاں سے بھی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی جس طرح ہمارے تعلقات مارکہ حق کے بعد, بنیاد مرصوص کے بعد, جس طرح ایک ٹرسٹ کا ماحول کریٹ ہوا ہے پاکستان کا, تو میرا خیال میں انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چیف نے اس ریزالو کا اظہار کیا جب انہوں نے بات چیت کی ان لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ہم نے اٹال کا ہر صورت میں ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے یقیناً قربانیاں دینی ہیں, سیکریفائسز ہوں گے, کیونکہ جیسے طویل ایک جنگ ہوگی اس میں قربانیاں ہوں گی. اس کے بعد جی سر تھوڑا سا یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بتائیے گا, جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو رہا ہے, یہ کتنی اچھی خبر ہے, اور ہمارے جو آئل ریزروز ہیں اس کے اوپر کام ہوگا. آرمی چیف کی بھی ملاقات رہی ہے ابھی کچھ دیر پہلے, وہ بھی یہ جو ہماری ان کے ساتھ کلوزنس, ڈیولپمنٹ, ٹریڈ ریلیشنز جو اسٹرانگ ہو رہے ہیں, یہ کتنی اچھی خبر ہے. یہ دیکھیں آپ کا مارکہ حق اور بنیاد المرصوص نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے, پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے, پاکستان کو ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اس خطے کے اندر پاکستان کے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. دنیا اس بات پہ حیران ہے, اپنے سے 11 گنا بڑے ملک کو 55 منٹ کی لڑائی جو ایئر فورس نے کی, انہوں نے اس کو لٹا دیا تھا. LOC پہ پاکستان آرمی ان کی تباہی مچا دی تھی. تو یہ فیکٹرز تھے. اب جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں دیکھیں کہ جس سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو زخموں پہ مزید نمک لگایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے تو ٹیرف لگا دیا 25% اس پہ, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا انڈیا کو کہ بھائی کہ ہم آپ پہ پینلٹیز بھی لگائیں گے, کیوں آپ رشیا سے آئل بھی لے رہے ہیں, ویپنس بھی لے رہے ہیں, پھر وہی پیسہ وہ یوکرین کے اگینسٹ یوز کرتا ہے. سو ایک وہ بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. سیکنڈ, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہماری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آف شور میں جو پاکستان کی آئل ریزروز ہیں, اور اکارڈنگ ٹو ایک ایسٹیمیٹ دی 4th لارجسٹ آئل ریزروز ہیں دنیا میں پاکستان کے پاس, اس کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. اور ایک اچھی بات ٹرمپ نے مذاق لکھی اس اپنی
मैसेज में जी। कि कोई पता नहीं है आने But वाले who वक्त knows में कि भारत भी पाकिस्तान से, यस उन्होंने कहा कि वो भारत लाइन बड़ी अच्छी। सर आने वाले बहुत वक्तों शुक्रिया, में भारत भी पाकिस्तान से तेल लिया करेगा, यू नेवर नो। बहुत शुक्रिया मुझे साहब, आपने हमें वक्त दिया।